السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ معزز سامعات، جیسا کہ ہمارا درس دفاع اسلام جاری و ساری ہے، جس میں ہم نے عورتوں کے متعلق سے جو اسلام پر اعتراضات کھڑے کیے جا رہے ہیں ان شبہات کا ازالے کا سلسلہ شروع کیا، جس میں سے ایک شبہ جو خصوصاً اسلام کے خلاف پروپیگنڈے کے طور پر پھیلایا جاتا ہے وہ گواہی کے تعلق سے ہے، یعنی کہ مرد اور عورت کی گواہی میں مساوات کیوں نہیں ہے۔ سوال یہ کہ دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کی گواہی کے برابر کیوں ہے، یعنی کہ ایک مرد کی گواہی کے مقابلے میں ایک عورت کی گواہی کے بجائے دو عورتوں کی گواہی کی کیوں ضرورت پڑتی ہے۔ اس طرح اسلام پر اعتراض کیا گیا، بلکہ اعتراضات کرنے والوں نے یہاں تک الزامات لگائے کہ اسلام نے عورت کو ناقص العقل قرار دیا اور اس طرح دو کی گواہی کو معتبر جانا وغیرہ وغیرہ۔ آج ہم ان شبہات کا ازالہ کریں گے۔ سب سے پہلے یہ جان لیں کہ اعتراضات کرنے والوں نے قرآن مجید کی ان آیات کا جس میں گواہی کا حکم لایا گیا اس کا صحیح ڈھنگ سے مطالعہ کیا ہی نہیں، اسلام دشمنی کے چلتے یا پھر سنی سنائی باتوں پر یقین رکھتے ہوئے۔ بہرحال آج ہم اس شبہ کا ازالہ کریں گے۔ واضح رہے، دو عورتوں کی گواہی ہمیشہ ایک مرد کی گواہی کے برابر نہیں۔ قرآن مجید میں 3 آیات ہیں جن میں مرد اور عورت کی تفریق کے بغیر گواہی کے احکام آئے ہیں، جو کہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اسلام نے عورت کو کمتر یا حقیر نہیں جانا، صنف یا ذات کے اعتبار سے اس میں تفریق نہیں کی، جیسا کہ دیگر مذاہب میں یہ تفریق موجود ہے زمانے قدیم سے ہی، بلکہ آج بھی جاری ہے۔ بہرحال وہ 3 آیات دیکھ لیجئے۔ پہلی آیت ہے وراثت کے متعلق کہ وصیت کرتے وقت 2 عادل اشخاص کی گواہی کی ضرورت پڑتی ہے، اور یہ آیت ہے سورہ مائدہ کی، جیسا کہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اے ایمان والو، جب تم میں سے کسی کو موت آنے لگے تو تمہارے درمیان گواہی ہونی چاہیے۔ ترکے کی وصیت کے وقت 2 انصاف والے اپنے مسلمانوں میں سے گواہ بنا لو، یا اگر تم زمین میں سفر پر نکلو اور راستے میں موت کی مصیبت آ جائے تو غیر قوم کے 2 گواہ بھی کافی ہوں گے۔ اسی طرح دوسری آیت طلاق کے معاملے میں ہے کہ طلاق کے معاملے میں 2 عادل اشخاص کو گواہ بنا لو جو عادل ہو اور اللہ کے لیے گواہی دو۔ اسی طرح تیسری آیت ہے پاک باز عورت کے خلاف گواہی کے لیے 4 شہادتیں درکار ہیں، جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے، یہ سورہ نور کی آیت ہے، اور جو لوگ پاک باز عورتوں پر تہمت لگائیں پھر وہ 4 گواہ پیش نہ کر سکے اپنے الزام کی تصدیق میں تو ان کو 80 کوڑے مارو اور ان کی گواہی کبھی قبول نہ کرو، اور یہی لوگ نافرمان ہیں۔ یہ آیات واضح دلیل ہے کہ اسلام نے عورت اور مرد میں اس طرح سے تفریق نہیں کی۔ اب آتے ہیں اصل مدعے کی طرف کہ جو اعتراضات کیے جاتے ہیں، جو ولولہ مچایا جا رہا ہے کہ اسلام تفریق کرتا ہے، وہ آخر ہے کس تعلق سے یہ بھی جان لیں۔ یہ صرف چند معاملات میں ہیں، جو تفریق موجود ہے صرف چند معاملات میں ہیں۔ قرآن مجید میں 5 آیات ایسی ہیں جن میں گواہی کے بارے میں مرد اور عورت کی تخصیص کے بغیر حکم دیا گیا، اور صرف ایک ہی آیت ایسی ہے جس میں 2 مردوں کی گواہی ایک مرد کی گواہی کے برابر ہے، اس طرح سے کہا گیا، اور یہ آیت ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 282۔ اور یہ آیت بھی دیکھ لیجیے آپ، اس کا سیاق و سباق یہ مالی معاملات کے متعلق ہے، اور یہ قرآن مجید کی سب سے لمبی آیت ہے۔ ترجمہ سن لیجیے، اے ایمان والو، جب تم ایک مقررہ مدت کے لیے ایک دوسرے سے ادھار کا لین دین کرو تو اسے لکھ لو، اور لکھنے والے کو چاہیے کہ تمہارے درمیان انصاف سے لکھے، اور لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے، جسے اللہ نے اسے سکھایا ہے اسے لکھنا چاہیے، اور وہ شخص لکھوائے جس کے ذمے قرض ہو، اور اسے اپنے رب یعنی اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور لکھواتے وقت وہ مقروض اس میں سے کوئی چیز کم نہ کرے، لیکن اگر وہ فرد جس کے ذمے قرض ہو نادان یا ضعیف ہو یا لکھوا نہ سکتا ہو تو اس کا ولی انصاف کے ساتھ لکھوائے، اور تم اپنے مسلمان مردوں میں سے 2 گواہ بنا لو، پھر اگر 2 میسر نہ ہو تو
ایک مرد اور 2 عورتیں جنہیں تم گواہوں کے طور پر پسند کرو، یہ اس لیے کہ ایک عورت بھول جائے تو ان میں سے دوسری اسے یاد دلا دے۔ قرآن مجید کی یہ آیت صرف مالی معاملات اور لین دین کے لیے ہے۔ اس قسم کے معاملات میں یہ نصیحت کی گئی کہ معاہدے کے وقت دونوں فریقوں کے مابین لکھا پڑھائی ہونی چاہیے، لکھا جانا چاہیے اور 2 گواہ بنائے جانے چاہیے، اور یہ کوشش کی جائے کہ وہ مرد ہو، اور اگر مرد نہ مل سکیں تو پھر ایک مرد اور 2 عورتیں کافی ہے۔ اسلامی شریعت میں مالی معاملات میں 2 مردوں کو ترجیح دی جاتی ہے۔ اسلام مرد سے خاندان کی کفالت کی توقع کرتا ہے، چونکہ اقتصادی ذمہ داری مردوں پر ہے اور گھر کا جو ولی یا سرپرست ہوتا ہے، ساری جو اس کی کسب معاش کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ ساری مردوں پر ہے، اس لیے کہ یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ لین دین میں عورتوں کی بنسبت زیادہ علم و آگہی رکھتے ہیں۔ دوسری صورت میں ایک مرد اور 2 عورتیں گواہ ہوں گی، تو اگر ایک غلطی پر ہو تو دوسری اسے یاد دلا دے۔ قرآن مجید میں جو لفظ آیت میں آیا ہے تضل کا مطلب ہے غلطی پر ہونا یا بھول جانا۔ یوں صرف مالی معاملات میں 2 عورتوں کی گواہی ایک مرد کی گواہی کے برابر رکھی گئی۔ قابل غور بات یہ بھی ہے کہ جس شخص کی دلچسپی یا توجہ جس میں ہوتی ہے اسے وہی کام لیا جاتا ہے۔ اس کی مثال دے کر سمجھاتی ہوں کہ ایک سائنسدان کہہ لیجئے جس سے آپ اس کی مشکل ترین تھیوریز کے متعلق بھی سوال کر لے، وہ آسانی سے فٹافٹ جواب دے دے گا، لیکن اگر آپ اس سے دیگر معاملات یا دنیاوی کسی اور علوم کے متعلق سے سوال کرے یا پکوان وغیرہ کے تعلق سے سوال کرے تو وہ سوچ میں پڑ جائے گا۔ یہی حال عورت کا ہے، اور یہ اس لیے کہ عورت کا لین دین کے معاملات میں دلچسپی نہ ہونا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی دلچسپی نہ ہونے کی بنا پر اللہ رب العزت نے یہاں پر 2 عورتوں کی قید لگائی کہ پہلے تو مرد کو ہی گواہ کے طور پر یہاں پر بنانا ہے، لیکن اگر وہ نہ مل سکے تو 2 عورتیں اس لیے کہ ایک بھول بھی جائے تو دوسری سے وہ رائے مشورہ کے بعد آپس میں جو بات طے ہوگی تسلی کے بعد مکمل طور پر حقیقت بیان کرتے ہوئے اس کا جواب دیں۔ تو یہاں پر عورت کی دلچسپی چونکہ لین دین والے کاروباری یا تجارتی معاملات میں نہیں ہوتی، اسی لیے یہاں پر 2 کی قید لگائی گئی، ورنہ اسلام نے عورت کے لیے اس طرح سے قید و بند قطعاً نہیں کیا۔ اسی طرح آپ غور کریں کہ گواہی دینا چاہے وہ عدالت میں ہو یا قاضی کے پاس ہو، یہ ایک ذمہ داری والا معاملہ ہوتا ہے جس میں 100% اعتماد بھی چاہیے ہوتا ہے۔ اگر مثال کے طور پر گواہی دینے والے نے غلطی کر دی تو اس پر وہ سزا پائے گا، اور پھر اس کو عدالتوں کے چکر بھی کاٹنے پڑیں گے، یعنی کہ مشکل میں پڑ جائے گا۔ تو عام طور پر دیکھا یہ جاتا ہے کہ آج کل تو مرد بھی اس طرح کی مشکل میں پڑ جاتے ہیں، اسی لیے کہیں پر کچھ حادثات پیش آئے تو اکثر یہ کہنے اور سننے کو ملتا ہے کہ لوگوں کی جانب سے ہمیں کچھ نہیں پتہ، ہم نے کچھ نہیں دیکھا۔ تو یہ معاملہ ہے، تو اسلام نے عورت کو اس بوجھ سے بھی بری کر دیا، اور پھر اس کے لیے اس طرح کی جو قید لگائی کہ 2 کی ضرورت ہو، وہ اس لیے کہ عورت مرد کے مقابلے میں اپنے احساسات، اپنے جذبات پر زیادہ قابو نہیں رکھتی، اور اگر 2 کی قید لگائیں گے تو دوسری جو ہوگی اگر یہ بھول جائے گی یا کمزور پڑ جائے گی تو اسے تسلی دیتے ہوئے یا پھر اس کی بات کو مضبوط بناتے ہوئے، دلیل کے طور پر بناتے ہوئے رائے مشورہ کے بعد وہ گواہی دے سکتے ہیں۔ اسی لیے اسلام نے عورت کی اس فطری کمزوری یا پھر اس کی جو فطری عادت ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ لیا، ورنہ تو بہت سارے ایسے بھی معاملات ہیں جہاں پر عورت کی گواہی مردوں کی گواہی پر بھاری بھی پڑ سکتی ہے۔ اس کی مثال آپ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، ان کی زندگی میں دیکھ لیجئے، آپ رضی اللہ عنہا 2000 سے زائد احادیث کی راویہ ہے، اور جو صرف ان کی واحد شہادت کی بدولت مستند ہیں، یعنی کہ وہ احادیث جو ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہیں، انہی کی شہادت، انہی کی گواہی کی بنا پر مستند ہے۔ سبحان اللہ، کسی کی مجال نہیں کہ یہ تو عورت ہے، ہم کیوں اس کی ایک کی گواہی قبول کریں، مزید 2 عورتوں کو لے کر آؤ یا اپنی ساتھی کو یہ لے کر آئے، اس طرح کی کسی کی کہنے کی مجال نہیں، کیونکہ یہ اکیلی عورت ہونے کی بنا پر انہوں نے
روایت بھی کیا اور ان کی گواہی قبول بھی ہوئی، جو کہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام عورت اور مرد میں اس طرح سے فرق نہیں کرتا۔ اسی طرح بہت سے علماء اس بات پر بھی متفق ہے کہ ایک عورت کی گواہی پہلی رات کا چاند دیکھنے کے لیے بھی کافی ہے۔ اندازہ کریں کہ روزہ رکھنے کے لیے جو اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے، ایک عورت کی گواہی کافی ہے، اور اس کی گواہی پر تمام مسلمان چاہے مرد ہو یا عورتیں روزہ رکھتے ہیں۔ اسی طرح کچھ فقہا کے نزدیک آغاز رمضان کے سلسلے میں ایک گواہی درکار ہے، جبکہ اس کے ختم ہونے کے لیے 2 گواہیاں ضروری ہیں۔ تو اس میں کچھ فرق نہیں پڑتا کہ گواہی دینے والا چاہے مرد ہو یا عورتیں ہوں۔ جہاں پر عدم مساوات کی بات آتی ہے وہ صرف بعض معاملات میں ہے، جس کی وجوہات ابھی بیان کر دی گئی۔ بعض معاملات میں اور ایسا بھی ہے کہ صرف خواتین کی گواہی درکار ہوتی ہے، مثال کے طور پر عورتوں کی خصوصی مسائل ہو، عورت کی تدفین کا مسئلہ ہو، اور اس کے وقت غسل دینے کے معاملات میں ہو، یا پھر عورت نے اگر کسی عورت نے یہ کہہ دیا کہ فلاں بچے کو یا بچی کو میں نے دودھ پلایا، تو اس اعتبار سے وہ میرا رضائی بیٹا یا بیٹی ہے، تو اس کی گواہی کو قبول کیا جائے گا۔ اور اگرچہ اس کے مقابلے میں 1000 مرد بھی گواہی دینے کیوں نہ آئے، ان کی گواہی کو قبول نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس عورت کی گواہی کو قبول کیا جائے گا رضاعت کے معاملے میں۔ تو بہرحال یہ بہت ساری وجوہات ہیں جس کی بنا پر جو اعتراضات کیے گئے اس کا ہم نے جائزہ بھی لیا اور اس کو واضح طور پر بیان بھی کیا کہ کیوں اسلام نے بعض معاملات میں فرق رکھا۔ مالی معاملات میں ہی فرق رکھا کہ مرد کی اور عورت کی گواہیوں میں جو نظر آنے والا عدم مساوات ہے وہ اسلام کے نزدیک واضح رہے، کسی صنفی عدم مساوات کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ یہ صرف معاشرے میں عورتوں اور مردوں کی مختلف نوعیت اور مختلف کرداروں کی بنا پر ہے، جو کہ اسلام نے ان کے لیے متعین کی ہے، ورنہ تو ایسی کوئی تذلیل والی بات عورت کے لیے اسلام میں قطعاً نہیں ہے۔ اللہ اعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔